القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: الكلام لفظ تضمن كلمتين بالإسناد. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ علم نحو کے دوسرے موضوع یعنی کلام کو بیان کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو اس کے موضوع کا جو پہلا جز ہے کلمہ، اس کی بحث کو ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہاں سے اس کے موضوع کے دوسرے جز کلام کے بیان کو شروع کر رہے ہیں. جو کہتے ہیں الکلام لفظ، کلام وہ لفظ ہے، ایسا لفظ ہے تضمن کلمتین، جو دو کلموں کو شامل ہو، بالاسناد، اسناد کے ساتھ. اب اس کو سمجھتے ہیں. تو سب سے پہلے مصنف نے فرمایا کہ الکلام لفظ، کلام ایک لفظ ہوتا ہے. لفظ ما یتلفظ به الانسان، جس کا انسان تلفظ کرے. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ کلام لفظ ہوتا ہے. تضمن کلمتین، جو دو کلموں کو شامل ہوتا ہے. یعنی کلام بننے کے لیے کم از کم دو کلموں کا ہونا ضروری ہے. دو کلمہ، کم از کم دو کلمہ مل کر ایک کلام بنے گا. زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، 3 4 5 6. لیکن کلام بننے کے لیے کم سے کم دو کلموں کا ہونا ضروری ہے، بالاسنادی، نسبت کے ساتھ. یعنی کلام یہ دو کلموں سے مل کر بنتا ہے، اور ان دو کلموں میں ایک نسبت ہوتی ہے، ایک اسناد ہوتا ہے. اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی. ابھی اسناد یا نسبت کس چیز کا نام ہے، اس کی وضاحت صاحب کتاب نے خود کی ہے. تو کہتے ہیں والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها. اتنی بڑی چیز کا نام نسبت ہے. ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ والاسناد، اور نسبت یا اسناد کسے کہتے ہیں؟ احدى الكلمتين، نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى، ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کرنا ہے. بحیث، اس طور پر، تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، کہ مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل ہو. اس طور پر یصح السکوت علیہا، اس پر خاموش رہنا، سکوت اختیار کرنا درست ہو. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ دیکھیے، ہم عام بول چال کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر بہت سارے جملے استعمال کرتے ہیں. تو کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کو بول کر خاموش ہوتے ہیں تو ہمارا جو مخاطب ہوتا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، جو ہمارا کلام ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے، اس سے میں اپنے مافی ضمیر کو کیا ادا کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ زید کا غلام، اور ہم نے جب کہا زید کا غلام، تو ہمارا جو مخاطب ہے اس کو ہماری بات تو سمجھ میں آئی، لیکن آدھی ادھوری بات سمجھ میں آئی. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بھائی زید کا غلام کھڑا ہے، سویا ہے، بیٹھا ہے، بات چیت کر رہا ہے، مر گیا، نماز پڑھ رہا ہے، یہ بات پوری طور پر سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ ہماری گفتگو ہے، اس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارا اس پر چپ رہنا بھی درست نہیں ہے. تو اسی کو صاحب کتاب نے سمجھایا کہ دیکھیے اسناد کے اندر کیا ہوتا ہے، یعنی کلام کے اندر کیا ہوتا ہے، دو کلمے ہوتے ہیں اور دو کلموں میں ایک نسبت ہوتا ہے،
ایک اسناد ہوتا ہے، یعنی ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف ہوتی ہے، اس طور پر کہ مخاطب کو، جو ہمارا مخاطب ہے جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کو جب ہم اپنی گفتگو کر کے خاموش ہوں تو مکمل فائدہ حاصل ہو، اور ہمارا اس پر خاموش رہنا، سکوت اختیار کرنا بھی درست ہو۔ سکوت اختیار کرنے درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا مخاطب ہے اس کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ والاسناد نسبت احد الکلمتین الاخرى، کہ اسناد ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کرنا ہے، بحیث اس طور پر تفید المخاطب، مخاطب کو حاصل ہو، فائدہ دے، فائدہ تامۃ، مکمل فائدہ، یصح السکوت علیہا، اور اس پر ہمارا خاموش ہونا، سکوت اختیار کرنا بھی درست ہو۔ نحو زید قائم، جیسے کہ زید قائم، وقام زید، اور قام زید۔ تو دو مثال دی ہے۔ دیکھیے اس مثال کے اندر، پہلی مثال کے اندر زید قائم کے اندر زید ایک کلمہ ہے اور قائم دوسرا کلمہ ہے۔ تو زید قائم یہ کلام ہے۔ کیوں کلام ہے زید قائم؟ اس لیے کہ اس کے اندر دو کلمے ہیں، تضمن کلمتین، دو کلموں کو شامل ہے۔ زید قائم کلام اس لیے ہے کہ یہ دو کلموں کو شامل ہے، پہلی شرط پائے گی۔ بالاسناد، اسناد کے ساتھ، زید قائم یہ دونوں کلمے ہیں اور ان کلموں میں ایک نسبت ہے، زید کی نسبت قائم کی طرف ہے، یا قائم کی نسبت زید کی طرف، یعنی زید کی طرف قیام کی نسبت ہے۔ تو ہم نے زید کی طرف نسبت کی ہے کہ زید ہمارا کیا ہے؟ قائم، کھڑا ہے، کھڑے ہونے کی، قیام کی نسبت ہم نے زید کی طرف کی ہے۔ اور اس طور پر کی ہے کہ جب ہم ایک جگہ خاموش ہوں، مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہمارا ایک دوست خالد آیا، ہم نے اس سے کہا کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو ہم جیسے ہی بول کر خاموش ہوں گے، جو ہمارا مخاطب ہے، ہمارا دوست خالد، اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ زید جو ہے یہ لیٹا ہوا نہیں ہے، یہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ اور ہمارا اس پر سکوت اختیار کرنا بھی درست ہے، کیونکہ مخاطب کو اس سے، یعنی ہم جو اپنے نافذ ضمیر کو ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ چکا ہے۔ وقام زید، اور قام زید کے اندر بھی یہ جملہ ہے، کلام ہے۔ کلام کیوں ہے؟ اس لیے کہ دو کلموں کو شامل ہے اور ان میں نسبت ہے، کیا کہتے ہیں، زید کی طرف قیام کی نسبت کی گئی ہے۔ اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ کلام کے لیے کم سے کم دو کلموں کا ہونا ضروری ہے اور ان دو کلموں میں ایک نسبت ہو۔ اب دیکھیے کلام، دیکھیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، ان کا کئی نام ہوتے ہیں۔ ایک نام ہوتا ہے جس سے ہم جانتے ہیں، عام طور پر متعارف ہوتے ہیں، اور کچھ دوسرے نام بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا ایک دوست ہے اور اس کو ہم خالد کے نام سے جانتے ہیں، ایک خالد بھی اس کا نام ہے، اور گھر والوں نے اس کا ایک نام حسین بھی رکھ رکھا ہے، تو ہم کچھ لوگ اس کو حسین کے نام سے بھی جانتے ہیں، لیکن مشہور خالد کے نام سے۔ تو کہا جاتا ہے بھائی دیکھیے یہ خالد صاحب ہیں اور یہ حسین کے نام، یعنی یہ ان کا ایک نام حسین بھی ہے۔ تو اسی طور پر جو ہے کلام کو علم نحو کی اصطلاح کے اندر عام طور پر کلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کے دوسرے نام بھی ہے، کہ مسمى جملۃ، اس کا ایک نام جملہ بھی ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے یہاں تک جو صاحب کتاب نے بحث کی، اس سے کیا کہتے ہیں، یہ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صاحب ہدایت اللہ نے شروع کتاب کے اندر کہا تھا کہ بعبارت واضحۃ، ہم بالکل واضح عبارت میں طلبہ کو بتائیں گے جو علم نحو کے مسائل ہیں، ان کو ہم دقیق انداز میں نہیں، جیسے کافیہ میں جو ہے بالکل اشارے کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے تاکہ ذہن طالب علم سمجھ میں آ جائے، لیکن صاحب کتاب جو ہے یعنی صاحب ہدایت اللہ یہ بالکل واضح کر کے طلبہ کو بتلائیں گے جو علم نحو کے مسائل ہے، تو اس کو بتلا رہے ہیں فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، کہ ہم نے جو یہاں سے لے کے یہاں تک کی بحث کی ہے اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے، یعنی کلام بننے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم دو اسم ہو۔ نحو زید قائم، اب دیکھیے اسم جو ہے یہ کلمے کی قسم، کلمے کی 3 قسم ہے، اس میں سے ایک اسم بھی ہے، تو دو اسم ہونا یعنی دو کلمہ ہونا، دو کلمہ ہونا یا دونوں اسم ہونا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، تو معلوم ہوئی یہ بات کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے۔ نحو زید قائم، جیسے کہ زید قائم، یہ مثال آ چکی ہے، کہنے مسمى جملۃ اسمیۃ، اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے۔
یعنی اگر کلام دو کلموں سے مل کر بنا اس طور پر کہ دونوں کے دونوں کلمے اسم ہیں، ان کے اسم کی علامتیں پائی جا رہی ہے، تو ان دو اسموں سے مل کر جو کلام بنے گا اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے۔ جملہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ کلام کا دوسرا نام جملہ ہے، اور اسمیہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کے دونوں جز دونوں کلمے کیا اسم ہیں۔ او من فعل و اسم، یا کلام بنے گا ایک فعل اور ایک اسم سے، نحو قام زید، جیسے قام زید۔ تو کلام بننے کے لیے پہلی یا تو دو اسم ہوں یا ایک فعل اور ایک اسم مل کر بھی کلام بن سکتے ہیں، اور وہ کلام یا وہ جملہ جو ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر بنے اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہے دو فعل مل کر جو ہے جملہ یا کلام بنے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ کا اسناد ضروری ہے نا، اور اسناد جو ہے یہ ایک اسم اور ایک فعل یا ایک اسم دو اسم کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ بننے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے دو فعل مل کر یا ایک فعل یا ایک حرف یا ایک اسم یا ایک حرف بن کر جو ہے کلام نہیں بن سکتا ہے۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً فعلیۃ، اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا جاتا ہے۔ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، کیوں؟ کلام ایک اسم اور ایک فعل یا دو اسم سے ہی مل کر کیوں بنے گا؟ کہہ رہے کہ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ ان دونوں کے علاوہ اور کسی کے اندر پائے نہیں جاتے، یا تو دو اسم ہوں تو اس میں سے ایک کو مسند بنا دیا جائے گا، دوسرے کو مسند الیہ بنا دیا جائے گا، یا ایک اسم اور ایک فعل ہو اس میں سے ایک مسند بن جائے گا، یعنی اسم کو مسند الیہ بنا دیا جائے گا اور فعل تو مسند ہے ہی۔ ولا بد للکلام منہما، اور کلام کے لیے وہ دونوں یعنی مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں یہ بات مکمل ہوئی۔ اب آگے ایک اشکال ہوتا ہے، وہ اشکال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، تو صاحب کتاب نے کیا کہتے ہیں خود بخود جو ہے اس کو قائم کیا ہے، سوال کیا اور پھر اس کا جواب دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دفع دخل مقدر، یعنی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر اور اس سوال کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے فَإِن قِيلَ قَدْ نُوقِزَ بِالنِّدَاءِ نَحْوُ يَا زَيْد۔ اب دیکھیے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ کلام بننے کے لیے دو اسم کا ہونا ضروری ہے، یا ایک اسم یا ایک فعل مل کر ہی کلام بنیں گے، لیکن ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ ایک جگہ ایسا ہے کہ جہاں ایک فعل ایک حرف اور ایک اسم مل کر کلام بننا ہے۔ تو آپ نے جو دعویٰ کیا کہ کلام بننے کے لیے دو اسم یا ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے، دعویٰ تو ختم ہو گیا آپ کا۔ مثال کیا دیا ہے؟ یا زید۔ تو یہ دیکھیے یا زید، جب مخاطب یا زید کہہ کر خاموش ہوتا ہے، اے زید، مثال کے طور پر ہمارے سامنے زید آ رہا ہے، ہمیں زید کو بلانا ہے، ہم نے کہا یا زید، اے زید۔ تو جیسے ہم نے یا زید کہا تو ہمارا جو مخاطب ہے وہ ہماری کیا کہتے ہیں بات سن کر اس کو فائدہ تام میں حاصل ہو جائے گا اور ہمارا اس پر خاموش رہنا بھی درست ہوگا۔ تو آپ نے جو دعویٰ کیا تھا، آپ کا دعویٰ یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا بھائی؟ ہم نے جب کہا یا زید، اے زید، زید ہمارے سامنے ہے مثال کے طور پر، تو جیسے ہی ہم نے کہا یا زید تو اس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہوا، یعنی مخاطب سمجھ گیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور ہمارا سے سکوت اختیار کرنا بھی درست ہے، اس لیے کہ مخاطب سمجھ گیا۔ اب اس مثال کے اندر یا حرف ندا ہے، یعنی حرف اور زید اسم ہے، تو ایک حرف اور ایک اسم مل کر یہ کلام بن گیا، تو آپ کا دعویٰ ختم ہو گیا۔ تو اس کا جواب دیں گے صاحب۔ فَإِن قِيلَ، اگر اس سوال کیا جائے قَدْ نُوقِزَ بِالنِّدَاءِ، کہ آپ کا قاعدہ حرف ندا سے ٹوٹ گیا، نحو یا زید، جیسے کہ یا زید، قلنا، تو ہم جواب دیں گے حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلب، کہ حرف ندا یہ ادعو اور اطلب کے قائم مقام ہے۔ تو صاحب کتاب نے جواب دیا، جواب کا حاصل یہ ہے کہ حرف ندا یا زید کے اندر جو آپ کو یا دکھ رہا ہے، یہ حرف ندا یہ ظاہر حرف دکھ رہا ہے، لیکن یہ حرف نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اس لیے کہ یہ ادعو اور اطلب کے قائم مقام ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ مختصر یعنی اختصار کے طور پر
اگر ہم کہتے ادعو یا ادعو زید، میں زید کو بلا رہا ہوں، تھوڑا لمبا ہو جاتا، بھاری پڑتا. ہم نے کیا کیا، اس کے بجائے ہم نے ادعو کی جگہ یا کو قائم مقام کر دیا کہ ادعو ہم نہیں بولیں گے، اس کے بجائے یا حرف ندا کے ذریعے سے ہم مخاطب کو بلائیں گے، اور اس کا اصل جو ہوگا، اس کے پیچھے جو چھپا ہوگا وہ ادعو چھپا ہوگا. قلنا حرف النداء قائم مقام ادعو اطلب، ہم نے کہا کہ حرف ندا ادعو اور اطلب کے قائم مقام ہے. وهو الفعل، اور ادعو اطلب یہ فعل ہے. فلا نقص علیہ، تو کوئی سوال نہیں ہے. یعنی سوال آپ کا یہی تھا نا کہ اس کے اندر ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، ان دونوں سے مل کے کلام بننا ہے. لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ یا یہ اطلب اور ادعو کے قائم مقام ہے، اور اطلب یہ فعل ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر ہی کلام بنا ہے.